السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے سورہ نجم آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ وہ پہلی سورہ ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ مکرمہ میں پھیل رہی تھی اور کفار آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف تھے، اور صرف سازشیں ہی نہیں بلکہ جسمانی تکالیف کا بھی سلسلہ شروع تھا۔ اور سن 5 نبوی میں، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال، بعض مسلمین وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور اسی دوران رمضان المبارک 5 نبوی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق بیت اللہ میں، اور بعض روایات کے مطابق قریش کے قبیلہ کے افراد میں جو کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا وہ یہ تھا، یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے آخر پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا تو سارے لوگ سجدے میں چلے گئے، حتیٰ کہ کفار بھی۔ اور یہ خبر حبشہ میں یوں پہنچی کہ مسلمان ہو گئے ہیں سارے مکہ والے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر عبادت بھی کی ہے۔ تو وہاں سے شوال 5 نبوی میں کچھ لوگ واپس آ گئے کہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر ہمارا مقصد جو ہے وہ فوت ہے، لہذا ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو جب یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ افواہ ویسے نہیں تھی جیسے پہنچی ہے۔ اصل میں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات مبارکات پڑھی تو کفار بھی سجدے میں چلے گئے، اور وہ سجدہ بعد میں خود بھی انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی کہ ہم تو لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ اس کی باتیں سنا نہ کرو اور ان کے قریب نہ بیٹھا کرو، آج ہم سے کیا ہو گیا، اور لوگوں نے بھی آر دلائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے جو بڑے بڑے معبود ہیں، یہ ہمارے جو دیوتا وغیرہ ہیں، تو ان کے نام آئے ہیں، اس لیے ہم نے تو سجدہ کیا تھا۔ تو بہرحال یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نبوت کے 5ویں سال رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اور یہ وہ پہلی سورہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ آیت سجدہ نازل ہوئی ہے۔ اور اس کا پس منظر وہی جیسے پہلے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ ابتدائی زمانہ جو ہے تو اس کے اندر دعوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مختلف انداز میں پیش فرما رہے تھے، اور اس دعوت کو روکنے کے لیے مختلف جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے، ان میں وہ پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ کوئی اس کو سکھا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ خود گھڑ لیتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی تھیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ان باتوں کا نہ صرف رد کیا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت کے طور پر بعض چیزوں کو ذکر کیا ہے، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر جو ہے وہ ابتدا فرمائی۔ اور یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، ایک تو اس کے منزلت اور مقام کے اوپر وہ دلالت کرتا ہے، اور دوسرا اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے اصل میں وہ اس کی تائید اور تاکید کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور یہ بات پہلے 1000 دفعہ کی جا چکی ہے کہ اللہ کی ذات جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے وہ اس کو لائق ہے، وہ مالک الملک ہے، لیکن مخلوقات میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائے۔ بہرحال ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والنجم اذا ہوا۔
सितारे की कसम जब वो डूब जाए। वन नजमी, नजम अरबी ज़ुबान में सितारे के लिए बोला जाता है, और जब अलिफ लाम आ जाए तो इसके दो माने अमूमन लिए जाते हैं। अगर तो अलिफ लाम जो है वो कहते हैं कि वो सुरैया जो सितारा है उसके लिए अमूमन जो लफ्ज़ अरब बोलते हैं तो वो अन नजम कहते हैं, जबकि आम सितारों के लिए लफ्ज़ सिर्फ नजम बोलते हैं, और अलिफ लाम के साथ जो है वो सुरैया सितारे को बोला जाता है। और दूसरा ये है कि अलिफ लाम जिन्स का है, तमाम जिन्स जितनी भी सितारे हैं उन सब के सितारों के ऊपर ये हावी है। और अल्लाह ताला ने सारे जो कह लीजिए जितनी कहकशाएँ हैं और जितना निज़ाम सितारों का, उनकी कसम उठाकर फरमाया है इज़ा हवा, जब वो डूब जाते हैं या जब वो गुरूब हो जाते हैं। तो चाहे वो सुरैया सितारा हो या तमाम सितारे हों, उनके ऊपर अल्लाह ताला ने ये कसम उठाई क्यों है, वो असल में बाद के अल्फाज हैं, मा वल्ला साहिबुकुम व मा गवा। ना तो वल्ला गुमराह हुआ है, साहिबुकुम तुम्हारा साथी, तुम्हारा रफीक, व मा गवा और ना ही वो गवा रिवायत से है। यहाँ वल्ला और गवा दोनों माने लफ्ज़ हमारे यहाँ गुमराही हम इसका तर्जमा करते हैं अक्सर बेशतर, लेकिन इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि वल्ला का मतलब ये होता है कि एक शख्स ला इल्मी में गलत रास्ते पर चल पड़ा, यानी पता नहीं था, जिधर को मुंह आया चल पड़ा और वो गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पे चढ़ गया। एक ये है कि उसको मालूम है कि ये सड़क उधर नहीं जाती, फिर भी कहता है यार पहुंच जाएंगे कोई बात नहीं, फिर यानी जानते बूझते गलत रास्ता इख्तियार कर लेना, तो ये गवाह है, ये रिवायत से है। और दल्ला यानी भटक जाना, रास्ते से भूल जाना, भूल गया या ला इल्मी की बुनियाद पर जो हो गया। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने दोनों को यहाँ पर जमा फरमा दिया है, मा वल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ना तो तुम्हारा साथी जो है वो गलत रास्ते पर भटक कर लगा है और ना ही वो जानबूझकर गलत रास्ता इख्तियार कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, वो जिस बात पर है, जिस तरीक पर है, वो सिरात मुस्तकीम है, वो ही सीधा रास्ता है। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कसम खाकर इस बात को क्लियर कर दिया कि तुम्हारे ये जितने अकवाल थे, ये तुम्हारी जितनी इत्तिहामात थी कि वो शायर है, मजनून है, वो दीवाना है और वो कोई उसको सिखा जाता है या खुद गढ़ लेता है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी गलत हैं। ना तो वो भटका है और ना ही उसने जानबूझकर गलत रास्ता इख्तियार किया है। चे जाए कि वो भटके या गलत रास्ते पर जाए, वमा यंतिकु अनिल हवा, वो तो अपनी ख्वाहिश से कलाम भी नहीं करता, वमा यंतिकु, और नहीं वो नुतक ने जो है वो जो हम बोलते हैं कोई भी, ये लफ्ज़ हम शुरू में भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था, वमा यंतिकु अनिल हवा, वो नहीं बोलता या नहीं कोई बात अपनी ज़ुबान से निकालता, अनिल हवा अपनी ख्वाहिश से, तो अपनी मर्जी से तो वो बोलता भी नहीं है, और जो बात करता है इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नहीं है वो मगर वही जो उसकी तरफ की जाती। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इस्बात और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितनी भी बातें आप बतौर दीन लोगों को बता रहे हैं, उसका अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से होना, इसको अल्लाह ताला ने कसम उठाकर क्लियर कर दिया। और ये जितनी बातें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सुनाते हैं, बताते हैं, तो वो अपनी मर्जी से नहीं, अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से वही होती है। और वो वही कैसे पहुंचती है, अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, अल्लमहु सिखाया है उसको, शदीदुल क़ुवा सख्त कुव्वत वाले ने। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सैयदना जिब्रील अमीन के ज़रिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही पहुंचाई है। तो अल्लमहु, अब ये जो वही इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा, जो भी बात उन तक आती है तो वो वही होती है जो की जाती है। तो वही तो करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन पहुंचाने वाला अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, उसको सिखाया है या पहुंचाया है सख्त कुव्वत वाले ने। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्मी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, अखलाकी एतबार से, हर जाविये से उनके कुव्वा बड़े मजबूत। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार सैयदना जिब्रील को अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल जैसे इंसान होश हवास में और बेदारी के आलम में और जिसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं, 2 दफ़ा देखा है। और एक हदीस में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदना जिब्रील के 600 पर हैं, 600 पर हैं। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, उनको सिखाया है यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम को शदीदुल क़ुवा उस फरिश्ते ने जो बहुत ज़्यादा कुव्वत वाला है। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा,
ज़ू मिर्रा, वे अरबी ज़ुबान में इसके अंदर भी वो जैसे मैंने अर्ज़ किया वो दल्ला और गवा जैसे करीब करीब यानी लफ्ज़ हैं और उनका माना हम एक ही करते हैं कि ये जो है वो भटक गया। ऐसे ही शदीदुल क़ुवा और ज़ू मिर्रा ये भी करीब करीब माने के हैं, यानी सख्त इल्म के एतबार से या कह लीजिए जिस्मानी एतबार से, यानी हर जाविये से ज़ू मिर्रा वो बहुत ज़्यादा साहिब मंजिलत है, साहिब इल्म है, साहिब कमाल है, साहिब जा है, तो ये सारे माने उसके अंदर आ जाएंगे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है जिस जो सारे मानी को हावी है, लेकिन हमारी ज़ुबान में कोई ऐसा जामे लफ्ज़ नहीं है जो इसके टोटली मानी को जो है वो एक लफ्ज़ में समो दे। तो इसलिए आप उसको शदीदुल क़ुवा कहें, ज़ू मिर्रा कहें, यानी वो हर जाविये से बड़ी कुव्वत वाला, बड़ी पावर वाला, और उसके पास अल्लाह ताला की दी हुई वो सलाहियतें हैं जो शायद उसके अलावा किसी के पास नहीं है। फस्तवा, फिर वो मुस्तवी हो गया, वो ठहर गया या वो बुलंद हुआ। वह हुआ बिल उफ़ुक़िल आला, वो उफ़ुक़ आला था। उफ़ुक़ कहते हैं जहाँ से सूरज तुलू होता है, अल आला उसकी बुलंदी। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दफ़ा सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो वो आपने उनको मशरकी उफ़क़ पर जो है वो देखा, जब सितारे ग़ुरूब हो गए और सुबह की रोशनी जो है वो वाज़े हो गई और सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई। और उसमें बल्कि एक बात रहेगी, वो जो शुरू में अल्लाह ताला ने कहा वन नज्म इज़ा हवा, जैसे सितारे रात को चमकते हैं तो इंसान उनकी रोशनी में हल्का सा किसी न किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा कर सकता है कि कोई चीज़ है, लेकिन उसकी मुकम्मल हैत और मुकम्मल उसी वक्त उसको आप देख सकेंगे जब खूब रोशनी होगी, जब चाँद चढ़ेगा, जब जो है वो सूरज निकलेगा। तो ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये जो तुम्हारा जितने तुमने वहमी अकीदे बनाए हुए थे और ये ख्यालात थे, तो वो सारे के सारे जो है वो डूब गए जब अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमत और वही आ गई और उसने सारे अंधेरे जो थे वो ख़त्म कर दिए। जैसे सितारे डूब जाते हैं तो उसके बाद सूरज निकलता है तो हर चीज़ वाज़े हो जाती है, अगरचे धुंधला सा मामला रात को भी सितारों की रोशनी में देखा जाता है। तो ये जितने तुम्हारे अकीदे थे वो सारे के सारे उनके अगरचे उनके अंदर धुंधलाहट थी तो वो भी ख़त्म हो गई और रसूलुल्लाह सल्लम के ऊपर वही आ गई और उस वही ने सारी चीज़ें साफ करके बता दी हैं कि उनका जो रास्ता है वही हकीकत है और उसके अलावा सारी बाकी चीज़ें जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं है। और फिर जब जिब्रील अमीन पहली दफ़ा आए तो उसका अंदाज़ कैसा था, वह हुआ बिल उफ़ुक़िल आला, वो जो है वो मशरकी उफ़क़ के ऊपर बुलंद मुकाम पर जो है वो आप तशरीफ़ फरमा थे। सुम्मा दना, फिर वो करीब हुए, सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब हुए। फतदल्ला वह हुआ बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना, फिर आप जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब हुए। फतदल्ला, फिर वो खूब करीब हो गए, यानी बहुत ज़्यादा करीब। तदल्ला या तदल्ला का मतलब होता है किसी के बिल्कुल करीब आ जाना, यानी ये ऐसा अंदाज है कि उफ़क़ पर जो है वो आप सल्लम ने देखा, फिर वो इस्तवा यानी खुले, जैसे रसूल सल्लम ने फरमाया है कि जब मैंने पहली दफ़ा जिब्रील अमीन को देखा तो पूरा उफ़क़ जो है वो उससे भरा हुआ था, यानी सारा मशरकी जिहत जो थी तो सारी की सारी जो है वो उसने ढांपी हुई थी। और फिर वो आहिस्ता 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 जो है करीब आया। कितना करीब हो गया, फतदल्ला, बहुत ज़्यादा करीब आया। और उसकी मिकदार क्या थी, फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, बस वो करीब हो गया दो कौस के या उससे भी ज़्यादा करीब। कौस ये मारूफ है जो तीर वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उसकी जो है वो पैमाइश मुख्तलिफ होती है, कोई छोटी कोई बड़ी। तो अब वो कितनी थी वो तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन इससे मकसूद जो है वो इंतहाई कुर्बत को जाहिर करना। कौस बड़ी से बड़ी भी हो तो कितनी होगी, सबसे बड़ी भी हो तो कितनी होगी, तो फकाना काबा कौसैनी औ अदना, तो वो दो कौस के बराबर या उससे भी कम दर्जे जो है वो आप सल्लम के करीब हो गए। फ़ाऊहा इला अब्दिही मा औहा, फ़ाऊहा, बस उन्होंने वही की, इला अब्दिही, उस अल्लाह के बंदे की तरफ, मा औहा, जो उन्होंने वही की, यानी उन्होंने अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदे तक पहुंचाया, जो भी अल्लाह का पैगाम था, इस अंदाज में। मा काज़बल फुआदु मारा, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारा हालात वाक़यात देखे और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बात आपको पहुंची, मा काज़बल फुआदु, आपके दिल ने उसको झुटलाया नहीं,
یہ نہیں ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میرے اوپر کوئی کیفیت طاری ہو گئی ہے یا میں جو ہے وہ شاید میری غلط فہمی ہے، نہیں، ما کذب الفؤاد، دل نے اس کو نہیں جھٹلایا، ما رآ، جو دیکھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، تو یہ نہیں ہے کہ دل کے اندر کوئی بات آئی ہوئی کہ یہ غلطی سے جو ہے میں، یا میرے خیالات ہیں، یا مجھے جو ہے وہ ایسے کوئی جن پریت ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، نہیں، ما کذب الفؤاد ما رآ، تو آپ کے دل نے بھی اس کو نہیں جھٹلایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا پاس تم جھگڑا کرتے ہو اس سے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس بات پر جو اس نے دیکھا ہے، یعنی وہ تمہیں حقیقت بالکل کھول کر بیان کر رہا ہے، اور جو چیز وہ حقیقت میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا وہ تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو ایک بندہ جو شاہد ہو کسی چیز کا، تو وہی زیادہ اسی کی بات معتبر جانی جائے گی، چہ جائے کہ انسان جو ہے وہ وہمی خیالی کسی کی باتوں کے اوپر لگا رہے۔ تو افتمارونہ، کیا پاس تم جھگڑا کرتے ہو اس سے، علی ما یری، اس بات پر جو انہوں نے دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور یقیناً، وَلَقَدْ، اور یقیناً، رآہ، دیکھا اس کو، نزلۃ اخری، دوسری مرتبہ نازل ہوتے ہوئے، یعنی دوسری مرتبہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا ہے۔ کہاں؟ عند سدرۃ المنتہی، اس بیری کے پاس جو انتہا پر ہے۔ یہ انسانی جو ذہن ہیں یا یہ جو دنیاوی مسافتیں ہیں، ان کی ایک انتہا ہے، اور وہاں پر ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سدرہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اب وہ سدرہ تو عربی زبان میں تو بیری کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے سدرہ، تو اب وہ بیری کا درخت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو جس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے، انسانی ذہن چونکہ اس سے آگے سوچ نہیں سکتا جو انہوں نے دیکھی ہیں اس سے علاوہ، تو اس کو بیان کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سدرہ ہے۔ تو یہ منتہا ہے، وہ وہاں سے آگے کسی کا پہنچنا یا کسی کا جانا یا کسی کا علم یا کسی کا، وہ وہاں ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ آپ نے ان کو دیکھا، عند سدرۃ المنتہی، سدرہ منتہا کے پاس۔ اب وہ سدرۃ المنتہا وہ آخری مقام ہے جہاں سے آگے جانا یا جہاں سے آگے کسی کا علم جو ہے وہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جبریل امین جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقرب ترین فرشتے ہیں، وہ بھی وہاں سے آگے نہیں جاتے ہیں۔ اور وہ سدرہ وہ کیا ہے، کیا واقعی درخت ہے یا نہیں، تو اس میں مفسرین کا، غالب مفسرین جو ہیں یا جمہور مفسرین، ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے لفظ سدرہ بولا ہے تو ہمیں یہی یقین رکھنا چاہیے کہ وہ بیری کا درخت ہے، اور عین ممکن ہے وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے کہ وہ انداز اس کا کیسا ہوگا، کیونکہ ہماری نہ وہاں عقل پہنچ سکتی ہے، نہ سوچ، نہ ہمارا علم، اور نہ ہی کوئی اور ہمارے پاس سورس ہیں کہ اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکے۔ لہٰذا اللہ کے کہنے کے مطابق وہ ایک بیری کا درخت ہے جہاں پر جا کر سارے معاملات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ منتہا ہے۔ تو وہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا۔ اندہا جنت المأوی، اندہا، اس سدرۃ المنتہا کے پاس ایک باغ ہے جو المأوی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے لفظ ملجا و ماوا، یعنی ایسا مقام، ایسی جگہ جہاں پر انسان پناہ لے، تو وہ جنت ایسی ہے جہاں پر سارے لوگ جو ہے اس میں پناہ لیں گے۔ اندہا جنت المأوی، گویا کہ سدرۃ المنتہا کے قریب جنت المأوی ہے، تو وہاں سارے جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے گویا کہ وہاں وہ مقام ہے جہاں پہ یہ دنیا کی جتنے امور ہیں وہ ختم، اور وہاں پر جو ہے وہ جنت المأوی ہے، اور اس کے قریب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے سیدنا جبریل کو۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اب دیکھو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں سدرۃ المنتہا پہ، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور یہ وہ وقت ہے جب ڈھانپ لیا اس سدرہ کو اس چیز نے جس نے ڈھانپا۔ غشی یا یغشا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر ڈھانپ دینا، اور اسی سے کہتے ہیں فلاں کو غشی پڑ گئی، کیا مطلب ہے، اس کی عقل معاف ہو گئی، اس کے اوپر پردہ آ گیا۔ تو اذ یغشی السدرۃ، ڈھانپ لیا اس سدرہ کو، ما یغشا، جس چیز نے بھی ڈھانپا۔ اب وہ کیا چیز تھی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس سے مراد عام مفسرین نے وہ تجلیات لی ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے دربار میں حاضری کے وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ اور جیسا کہ باقی جگہ پر اور یہاں بھی آگے آ رہا ہے
کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنی بعض آیات اور نشانیاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سدرۃ المنتہا پر دکھائیں تو وہ اس سے مراد ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا چیزیں جو ہے وہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کی ان تجلیات کو، اللہ تعالیٰ کی ان آیات بینات کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مبہوت نہیں ہو گئے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ حواس باختہ ہو گئے ہوں، نہیں، ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو زاغ یزیغ، زیغ کہتے ہیں ٹیڑھا ہو جانا، ادھر ادھر جو چیز ہونے لگ جائے نا، جیسے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں آنکھیں چندیا آ گئی، یعنی بار بار ان کے سامنے کبھی کچھ نظر آ رہا کبھی کچھ، تو ما زاغ البصر، نہ تو جو ہے وہ ان کی بصارت جو ہے وہ چندیائی ہے، وما طغى، اور نہ ہی اس نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ یعنی اس کی مثال مفسرین نے یوں بیان کی ہے، اگرچہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ ذو الجلال والاکرام کے حکم کے مطابق ایسے مقام پر پہنچے جہاں تک کسی اور کا جانا ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر انتہائی مؤدبانہ انداز جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کو آپ انسانی ذہن کو قریب کرنے کے لیے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو کسی بہت بڑے بادشاہ کے محل میں طلب کیا جائے بادشاہ کی ملاقات کے لیے، اور وہ اس کو خصوصی طور پر کچھ نوازنے والا ہو، تو وہ وہاں جا کر دیکھ کر بادشاہ کا دربار اور اس کے قرب و جوار کی چیزیں تو وہ ایک دفعہ مبہوت ہو جاتا ہے، لیکن وہ شخص جو صاحب عقل سلیم والا ہے، جو اپنے کام سے کام رکھنے والا ہے، جو اپنے اس شرف اور مکان کو سمجھتا ہے، تو وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ قطع نظر وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس نے مجھے بلایا ہے اس کا انداز کیا ہے، اور وہ مجھ سے یا مجھے وہ دینا کیا چاہتا ہے، یا مجھ سے وہ کیا طلب کرتا ہے، لہٰذا وہ ساری ارد گرد کی چیزیں اگرچہ بڑی چکا چوند ہوتی ہیں اور اس نے پہلی دفعہ دیکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی بڑے با ادب اور جو ہے وہ ملاحظہ اللہ جو ہے وہ اس کی عدالت میں حاضر ہو کر اس سے وہ چیزیں وصول کرتا ہے۔ تو سیم وہی انداز ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اور ان ساری چیزوں سے بے نیاد ہو کر اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف توجہ فرمائی، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، یقیناً اس نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی آیات، بڑی بڑی نشانیاں۔ تو وہاں پر سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھا دی گئی، اور وہاں جہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانے کا تذکرہ ہے، تو وہاں پر بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہی فرمایا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ دکھا دی گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنی تجلیات وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، اور یہاں بھی اللہ نے کہا لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اپنے رب کی بڑی بڑی آیات وہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کا مشاہدہ فرمایا۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب یہاں تک تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ تعلق، اس کو بیان کیا، اور وہ جو دعوت پیش کر رہے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دعوت کی ابتدا اور آپ کے نبی ہونے کو ثابت کر دیا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے شک کی کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ سمجھا ہوگا، دیکھا ہوگا، یا ان کا خواب ہوگا، یا ایسی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کو کلیئر کرنے کے بعد پھر فرمایا افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا تم نے دیکھا ہے لات کو، عزیٰ کو؟ یہ وہ بڑے بڑے بت ہیں جن کو یہ پوجا کرتے تھے۔ ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور ایسے ہی جو ہے وہ منات، لات، عزیٰ، منات، جو کہ تیسرا ہوا، الاخری آخری، گویا کہ یہ جو تین تمہارے بڑے بڑے بزرگ تھے یا بڑے بت تھے یا جن کو تم دیوتا سمجھتے تھے، تو ان کو دیکھا ہے؟ الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے تو بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں۔ یہ پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں اس سے پچھلی سورہ میں بھی، کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کو شرم اور عار دلانے کے لیے یہ بات کہی کہ تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم کیسی عجیب مخلوق ہو، اپنے لیے تو بیٹی کو تم عار سمجھتے ہو، اور محبود کے لیے جو ہے وہ کہتے ہو کہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو ان کا چیزیں جو ہے وہ ذکر فرمائی، اور فرمایا تلک اذن قسمۃ ضیزہ، اگر تم یہ کہو کہ تمہاری تو اولاد میں بیٹے ہوں اور اس کے لیے بیٹیاں ہوں،
جیسا کہ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ لات عزا منات وغیرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو ہے ہمارے سارے معاملات سیدھے کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں. تلک اذن قسمت ضیزہ، پھر یہ تو بڑی یہ جو تقسیم ہے اس کے اندر تو بڑا جو ہے وہ مشکل ہے. قسمت ضیزہ، تلک اذن قسمت ضیزہ، یقیناً یہ ایسی تقسیم ہے جو انتہائی ظالمانہ ہے، یا کہہ لیجیے جس کے اندر کپلا ہوا ہے. تو یہ تو تقسیم درست نہیں ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں ہے یہ مگر نام ہے. اب ادھر پہلی تعلیمات دیکھیے جو براہ راست اللہ ذوالجلال والاکرام سے جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہیں اور کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. اور یہ دوسری طرف تمہارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں اور اپنی طرف سے اس کو اللہ کی بیٹیاں تم نے گردان رکھا ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل کوئی حجت نہیں ہے قطعاً. تو ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ نے فرمایا ان ہی الا اسماء، نہیں ہے وہ مگر نام ہے، سمیتموہا انتم، تم نے ان کے نام رکھ چھوڑے ہیں، وآباؤکم، تمہارے آباء و اجداد نے رکھے تھے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اس بات پر کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، صرف گمان ہے، وہم ہے، ظن ہے. وما تہوی الانفس، اور نہیں وہ پیروی کرتے مگر صرف اپنی خواہشات نفس کی. یعنی ان کو معبود منانا، ان کو پوجنا سوائے گمان کے، علم نہ ہو تو پھر ظن ہوتا ہے نا جی، گمان ہوتا ہے. تو علم کوئی نہیں ہے، صرف وہم و گمان ہے، یا پھر جو ہے وہ اپنی خواہش نفس ہے جس کے پیچھے لگ پر جو ہے وہ ان کی پوجا کی جا رہی ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، یقیناً اب وہ تمہارے پاس یا ان کے پاس آ گئی ہے ان کے رب کی طرف سے ہدایت. ام للانسان ما تمنا، کیا خیال ہے تمہارا، کیا انسان کو وہی ہونا چاہیے انسان کے لیے جو وہ خواہش کرتا ہے؟ یعنی جو تمہاری خواہشات ہیں کیا اسی کے مطابق ہی اللہ جو ہے وہ دین اتارے گا، اسی کے مطابق ہی معاملہ کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے حقیقت پر مبنی تمہارا علم دے دیا ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، لہذا پہلا آخر سب اس اللہ کا ہے. تو تمہیں اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے تابع رہ کر اپنی خواہشات کو اس کے تابع کرنا ہوگا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی خواہشات کے تابع. لہذا تمہارا یہ سارے کے سارے فلسفے، تمہاری ساری کی ساری باتیں وہ بالکل بیکار ہیں، اور اس کے مقابلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچنے والی تعلیمات وہ حقیقت پر مبنی اپنے رب کی طرف سے فرشتے کے ذریعے جو ہے وہ تم تک، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر تم تک جو ہے وہ حقیقت میں پہنچائی جا رہی ہیں. لہذا دین اسلام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی حقیقی معبود کی طرف سے تمہارے لیے حقیقت ہے، اور اس کے علاوہ جتنی ساری باتیں ہیں وہ سارے کے سارے افسانے ہیں، ساری کی ساری جو ہے وہ وہم و گمان ہیں، اور اس میں حقیقت کا کچھ جو ہے وہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی حقیقی معنوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ جل جلالہ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.